صہیونی فوج نے 20 فلسطینیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ ناصر اسپتال میں اجتماعی قبر سے لاشیں نکلنے پر بڑا انکشاف۔ رفح اور شمالی غزہ میں جگہ جگہ حملے، مزید 43 فلسطینی شہید، 64 زخمی، مجموعی تعداد 34,500 تک پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کا ملبہ صاف کرنے میں 14 سال لگیں گے۔ عمر 1 سال اور جسم پر 200 ٹانکے، اسرائیلی درندگی کے شکار کمسن فلسطینی کی ویڈیو نے درد دل رکھنے والوں کو رلا دیا۔ امریکی یونیورسٹیوں میں بیداری کی لہر، اسرائیل پر اپنی حکومت کی پالیسیاں مسترد، 550 طلبہ گرفتار، ہارورڈ یونیورسٹی کے دروازے پر تالے لگا دیے گئے۔ ایمرسن کالج بوسٹن میں پولیس نے طلبہ کے کیمپ اکھاڑ ڈالے، مزاحمت پر 108 طلبہ کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ امریکی جامعات سے نکلنے والی احتجاج کی صدائیں آسٹریلیا پہنچ گئیں۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے طلبہ کار پر پرامن مظاہرہ، اسرائیل نواز پالیسیوں پر آسٹریلوی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا انتخاب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے مباحثے پر آمادگی کا اظہار، صدارتی مباحثے ایک غیر جانبدار کمیشن کے ذریعے منعقد ہوگا۔ انگلینڈ کے بادشاہ چارلز کا کینسر کے علاج میں حوصلہ افزا پیش رفت کے بعد اگلے ہفتے سے عوامی مصروفیات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ کنگ چارلز موسم گرما میں جاپان کے شہنشاہ اور مہارانی کی میزبانی بھی کریں گے، بکنگھم پیلس کا اعلامیہ جاری۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی چین کو دھمکی، چین نے روس کو یوکرین پر حملے میں استعمال ہونے والی اشیاء کی فراہمی بند نہ کی تو کارروائی ہوگی۔ بلنکن نے چین کو یوکرین کے لیے روسی خطرے کو ہوا دینے میں ملوث قرار دے دیا۔ سعودی عرب میں موجود مزدوروں کو عمرے کی سعادت نصیب ہوگی۔ سعودی حکام نے ہر قسم کے انٹری ویزا رکھنے والوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ عمرے کی اجازت کے لیے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اپائنٹمنٹ لینا لازمی قرار، مقررہ وقت کے میعاد کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ سنگاپور سے پاکستان اور یورپ کو ملانے والی فائبر آپٹیکل کیبل 4 سے 5 جگہوں سے کٹ گئی۔ آپٹیکل فائبر کیبل کٹنے سے مشرقی سمت سے آنے والی انٹرنیٹ سروس متاثر، پاکستانی صارفین کو انٹرنیٹ براؤز کرنے میں مشکلات کا سامنا رہے گا۔ فائبر آپٹیکل کیبل کو ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگے گا۔ بلوچستان میں بارشوں کے مغربی سسٹم نے تباہی مچا دی۔ کوئٹہ، چاغی، سبی مستونگ، ڈیرہ بگٹی میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، چاغی میں بارش سے کئی کچے مکان گر گئے۔ تفتان میں طوفانی بارش سے گھروں اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا، کلی اسٹیشن اور بازار شدید متاثر۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی ایک نامعلوم لاش برآمد، پاک ایران سرحدی علاقے میں سیلابی ریلا داخل۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ خیبر پختونخوا پر بھی اثر انداز، مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کی بھی پیش گوئی۔ مانسہرہ میں آسمانی بجلی گرنے سے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ سندھ میں بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی، آندھی اور ہلکی بارش کا بھی امکان۔ پاکستان تحریک انصاف کا مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف ملک گیر احتجاج، لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ احتجاج سے پہلے پولیس کے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ڈیروں اور گھروں پر چھاپے، حماد علی اوان، حافظ ذیشان، یاسر گیلانی اور دیگر کی گرفتاری کے لیے کوششیں۔ کارکنوں کی پکڑ دھکڑ، کراچی، کوئٹہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حق میں اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مختلف مقامات پر مظاہروں سے قائدین کا خطاب۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر قیادت اسلام آباد میں ریلی، کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور دیگر کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بیرسٹر گوہر نے مظاہرین سے خطاب میں کہا، ایک بار پھر مینڈیٹ چوری کیا گیا، فارم 47 کی پیداوار حکومت چند دن کی مہمان ہے۔ ایک الیکشن آپ لوگوں نے دیکھا پنجاب میں ہوا،
ہر جگہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کو ہروایا گیا، وہاں بکسے بھروائے گئے۔ یا تو آپ یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، پاکستان ایک جمہوری نظام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ صرف مسلم لیگ نون کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ہمیں ایک نیا ہٹلر شہباز شریف کے شکل میں ملا ہے، اور ہملر جو ہے وہ محسن نقوی ملا ہے، جو پنجاب کا آئی جی ہے وہ کرپٹ آدمی ہے، ڈاکٹر عثمان۔ شہباز شریف ہٹلر اور محسن نقوی ہملر اپوزیشن لیڈر کی قومی اسمبلی میں تنقید۔ عمر ایوب بولے ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، بھاول نگر واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ تلخیاں ختم کرنے کی اپیل، نون لیگ نے تحریک انصاف کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ایسا نہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا تو ان کے ساتھ بھی غلط ہو۔ پاکستان کی بہتری کے لیے آگے آئیے، ہاتھ بڑھائیں اور ماضی کی روایات کو ختم کریں۔ آج پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھالیں۔ ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھ کے مقبولیت اور اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کرے۔ نون لیگ میں اکھاڑ پچھاڑ، شہباز شریف کی جگہ نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کا فیصلہ، پنجاب کے رہنماؤں نے قرارداد کے ذریعے توثیق کر دی۔ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف دوبارہ پارٹی صدر ہوں گے، انہیں سازش کے تحت نااہل کر کے پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تھا۔ نون لیگ کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کی کرسی بھی ہلنے لگی، سعد رفیق کو مرکزی سیکرٹری جنرل بنائے جانے کا امکان۔ مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس 11 مئی کو طلب کر لیا گیا، چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے رہنما شرکت کریں گے، کئی اہم فیصلے متوقع۔ 25 لاکھ ٹن گندم کا ذخیرہ موجود، مزید رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بتا دیا، ملک احمد خان نے کہا کہ درآمد شدہ گندم بھی موجود ہے اور مقامی فصل بھی آ گئی، اس کا بوجھ کسان پر کیسے ڈالیں؟ کسان کو بچانے کے لیے ہر قسم کا اقدام اٹھانا چاہیے۔ پنجاب کے کسان رل گئے، گندم کی کٹائی شروع ہونے پر بھی پریشان، سرکاری نرخ سے کم قیمت پر گندم کی فروخت پر مجبور، مختلف علاقوں میں خریداری کا عمل ہی اب تک شروع نہ ہو سکا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کا امدادی ریٹ 3,900 روپے فی من مقرر کیا گیا۔ ایک ماہ کے دوران 92 کروڑ 69 لاکھ یونٹس کی اوور بلنگ کا انکشاف، عوام اور سرکاری اداروں کو 34 ارب 29 کروڑ روپے کا چونا۔ ایف آئی اے نے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوہاٹ اور حیدرآباد زون میں اوور بلنگ کی تصدیق کر دی، ملوث عناصر کے خلاف 23 انکوائریاں اور 5 مقدمات درج۔ سندھ پولیس کا انوکھا اقدام، کالی بھیڑوں کو کراچی بھیج دیا، کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں سے روابط کے الزام پر 79 پولیس اہلکاروں کا شکارپور سے کراچی تبادلہ کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران انفارمیشن لیک ہونے پر تحقیقات شروع کی گئی تھی۔ سندھ پولیس کی کالی بھیڑیں اب کراچی میں ڈیوٹیاں دیں گی، ایم کیو ایم کا تحفظات کا اظہار، وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجاری کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ علی خورشیدی بولے، جو پولیس کچے کے ڈاکوؤں کی سہولت کاری کرتی ہے انہیں سزا کے طور پر یہاں بھیجا جا رہا ہے۔ اور پاک ویسٹ انڈین ویمنز ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا آغاز، دونوں ٹیمیں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں مد مقابل۔ مہمان ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 1 رن سے شکست دے دی، قومی ٹیم 123 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹوں پر 121 رنز بنا سکی۔